نئے سال کے پہلے روز پاکستان سٹاک مارکیٹ میں زبردست تیزی 100 انڈیکس چند منٹوں میں ہی 64,000 کی سطح پر پہنچ گیا۔ انڈیکس 1800 سے زائد پوائنٹس کے اضافے کے ساتھ 64,260 پوائنٹس پر ٹریڈ ہو رہا ہے۔ ماہرین کہتے ہیں کریکشن کے بعد سٹاک مارکیٹ دوبارہ بڑھنا شروع ہو گئی۔ معاشی اشاریے بہتر سمت میں جا رہے ہیں۔ امیدواروں نے کاغذات نامزدگی مسترد کرنے کے خلاف ٹریبونلز میں اپیلیں دائر کرنا شروع کر دیں۔ بانی پی ٹی آئی کے ترجمان عمیر نیازی نے میاں سے کاغذات مسترد ہونے پر اپیل کر دی۔ ٹریبونل میں اپیل کل سماعت کے لیے مقرر، فریقین کو نوٹس جاری۔ کراچی میں فردوس شمیم نقوی نے بھی کاغذات مسترد ہونے پر اپیل دائر کر دی۔ پشاور میں پی ٹی آئی امیدواروں کا اپیلیں پاور آف اٹرنی کے ذریعے جمع کرانے کا فیصلہ۔ Over 300 nomination papers they have been rejected. Going to the Supreme Court. ہر حال میں ہر قیمت پہ پاکستان تحریک انصاف الیکشن لڑے گی اور انشاءاللہ ہم الیکشن جیتیں گے۔ پی ٹی آئی کا امیدواروں کے کاغذات نامزدگی مسترد ہونے پر سپریم کورٹ جانے کا اعلان۔ بابر اعوان کہتے ہیں 300 سے زائد کاغذات نامزدگی مسترد ہوئے، عدالت جائیں گے، امید ہے انصاف ملے گا۔ پاکستان تحریک انصاف ہر حال میں الیکشن لڑے گی اور جیتے گی۔ جتنا زور لگا لیں، نواز شریف کو عوام کے دلوں میں نہیں اتارا جا سکتا۔ نواز شریف کے خلاف جب کرپشن کا کیس چلے گا تو ان کا سیاسی کیریئر اڈیالہ سے شروع ہوگا۔ شیخ رشید نے ویڈیو پیغام میں کہا، ناانصافی ہو رہی ہے، چیف الیکشن کمشنر نوٹس لیں۔ مسلم لیگ نون کے قائد نواز شریف کی زیر صدارت اجلاس شہباز شریف، مریم نواز، حمزہ شہباز، اسحاق ڈار، رانا ثناء اللہ شریک۔ پارٹی ذرائع کے مطابق نون لیگ کی اعلیٰ قیادت ٹکٹوں کی تقسیم کے حوالے سے حتمی مشاورت کرے گی۔ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کے معاملات پر حتمی فیصلہ متوقع۔ تحریک انصاف عام انتخابات کا بائیکاٹ نہیں کرے گی، ہر صورت الیکشن لڑیں گے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بانی پی ٹی آئی سے ٹکٹوں کے معاملے پر منگل بدھ کو مشاورت ہوگی۔ امیدواروں کے تحفظات پر الیکشن کمیشن نے کوئی ایکشن نہیں لیا۔ امید ہے کہ الیکشن ٹریبونل سے انصاف مل جائے گا۔ تاحیات نااہل کیے جانے والے کو تاحیات وزیر اعظم بنانے کی کوشش ہو رہی ہے۔ توہین الیکشن کمیشن کیس میں جیل ٹرائل کے خلاف فواد چودھری کی درخواست، اسلام آباد ہائی کورٹ کا الیکشن کمیشن کو نوٹس، جواب طلب۔ جیل سماعت میں خاتون وکیل کو حراست کرنے پر عدالت کا جیل انتظامیہ کو بھی نوٹس۔ پی ٹی آئی رہنما لطیف کھوسا کے بیٹے خرم لطیف گرفتار۔ خرم کھوسا کے خلاف مزنگ تھانے میں ایف آئی آر درج ہے۔ سب انسپکٹر سرور کی مدعیت میں مقدمہ کل دوپہر 2:30 بجے درج کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی ایکٹ، کار سرکار میں مداخلت اور چوری کی دفعات شامل۔ مختلف ملکوں میں سال نو کا جشن 2024 کے آغاز پر نیو یارک ٹائمز اسکوائر پر شاندار آتش بازی۔ دنیا میں سب سے پہلے آکلینڈ میں 3 کا ہنسا 4 میں بدلا۔ سڈنی میں بھی 2024 کا استقبال شاندار انداز میں ہوا۔ دبئی میں برج الخلیفہ پر آتش بازی نے سحر طاری کر دیا۔ تائیوان، ہانگ کانگ، لندن، ماسکو اور ایتھنز میں نئے سال کا آتش بازی سے استقبال کیا گیا۔ نئی امیدیں، نئے خواب، دعاؤں اور نیک تمناؤں کے ساتھ پاکستان میں نئے سال کا پہلا سورج طلوع ہوا۔ ریاست پاکستان اور عوام مظلوم فلسطینیوں کے ساتھ۔ غزہ میں فلسطینیوں کے قتل عام کے سبب پاکستان میں نئے سال کا استقبال سادگی سے کیا گیا۔ پابندی کے باوجود سندھ کے مختلف شہروں میں فائرنگ۔ کراچی میں 4 خواتین اور 5 بچوں سمیت 32 افراد زخمی۔ مختلف علاقوں میں فائرنگ کرنے والے 59 افراد گرفتار، اسلحہ برآمد۔ سی ویو پر ہلڑ بازی کرنے والے 6 منچلے بھی گرفتار۔
مسلح افواج کے باوقار اور قابل فخر عوام کو نئے سال کی مبارکباد۔ ISPR کا کہنا ہے 2023 ایک اہم اور مشکل سال تھا جو ختم ہو گیا۔ 2024 پاکستان کے لیے اندرونی بیرونی لحاظ سے اہم ہے۔ مسلح افواج مادر وطن کی خدمت کے جذبے سے سرشار ہیں۔ بلا شبہ قوم ہمارے آباء و اجداد کے خوابوں کے مطابق سرخرو ہوگی۔ آنے والی نسلوں کا روشن مستقبل منتظر ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے پیغام دیا، پاک فوج ملک کی سلامتی ترقی کے لیے تمام دستیاب وسائل بروئے کار لائے گی۔ ہمیں عوام کے ساتھ اپنی غیر متزلزل وابستگی پر فخر ہے۔ افواج پاکستان اور عوام ایک ہیں۔ پاکستان کے جذبے کو کوئی شکست نہیں دے سکتا۔ لکی مروت میں کبڈی میچ کے دوران فائرنگ، اشتعال انگیز نعروں، دفعہ 144 کی خلاف ورزی کا مقدمہ درج۔ خوشام انعام اللہ اور ماسٹر انعام اللہ سمیت سینکڑوں افراد نامزد۔ خوشام انعام اللہ صوبائی اسمبلی کی نشست پر بھی امیدوار ہیں۔ کبڈی میچ کے دوران شدید فائرنگ میں لوگوں نے زمین پر لیٹ کر جان بچائی تھی۔ عوام کا انتظار کیا بیکار، پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں برقرار۔ وزارت خزانہ نے اعلامیہ جاری کر دیا، مٹی کا تیل 2 روپے 19 پیسے فی لیٹر سستا ہو گیا۔ لائٹ ڈیزل کی قیمت میں 1 روپیہ 11 پیسے فی لیٹر اضافہ کیا گیا۔ نئے سال کے آغاز پر بھی غزہ میں اسرائیل کی وحشیانہ بمباری، 100 سے زائد فلسطینی شہید، 286 زخمی۔ خان یونس، جبالیہ اور دیر البلح کے اطراف میں اسرائیلی طیاروں کی بمباری۔ خان یونس میں ایک ہی خاندان کے 13 افراد شہید۔ غزہ میں شہداء کی تعداد 22,000 سے بڑھ گئی، 56,000 سے زائد زخمی ہیں۔ مقبوضہ مغربی کنارے میں بھی 380 فلسطینی شہید اور 3800 سے زائد زخمی ہوئے۔ 2023 فلسطینیوں کے لیے نسل کشی کا سال رہا۔ غزہ کی 70% آبادی ملیا میٹ ہو گئی۔ 2023 کے آخری 3 ماہ میں فلسطینیوں کی زندگی کا ہر لمحہ اسرائیلی بمباری، میزائلوں اور زمینی حملوں کے لپیٹ میں رہا۔ فضا میں بارود کی بو رچ بس گئی۔ زندگی کی تلاش میں والدین زخمی بچوں کو اٹھائے اسپتالوں کی جانب دوڑتے رہے۔ بھارت نے سید علی گیلانی کی تحریک حریت جموں کشمیر کو غیر قانونی قرار دے دیا۔ مودی سرکار کے مسلمان اور کشمیر دشمن وزیر داخلہ امت شاہ نے ٹویٹر پر لکھا، سید علی گیلانی کی جماعت ممنوعہ سرگرمیوں میں ملوث ہے اور وہ مقبوضہ کشمیر میں اسلامی قوانین نافذ کرنا چاہتے ہیں۔ پنجاب کے میدانی علاقے شدید دھند کی لپیٹ میں۔ علی پور میں ملتان روڈ پر دھند کے باعث بس کو حادثہ، خاتون جاں بحق، 16 افراد زخمی ہو گئے۔ خانپور میں 2 حادثات، 2 ٹریلر آپس میں ٹکرا گئے، ڈرائیور زخمی، بس الٹنے سے بھی 2 افراد زخمی ہوئے۔ شدید دھند کے باعث بجلی اور مواصلاتی نظام متاثر، سیپکو ریجن کے 300 سے زائد فیڈر سٹرپ کر گئے۔ ملک بھر میں جاڑے کی دھوم، گلگت بلتستان سمیت بالائی علاقوں میں یخبستہ ہوائیں۔ اسکردو میں درجہ حرارت -9، گلگت -6، استور -4، ہنزا میں -3 ریکارڈ۔ شمالی بلوچستان میں بھی سردی کی شدت میں اضافہ۔ قلات میں درجہ حرارت -5، کوئٹہ میں -2 ریکارڈ۔ کراچی میں کم سے کم درجہ حرارت 14 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ کراچی سمیت سندھ بھر میں موسم سرما کی تعطیلات کے بعد اسکول کھل گئے۔ پہلے دن بچوں کی حاضری معمول سے کم رہی۔ نگراں وزیر اعلیٰ پنجاب کا رات گئے کنٹرول ایکسیس کوریڈور بند روڈ پروجیکٹ کا دورہ۔ 31 جنوری تک پروجیکٹ مکمل کرنے کی ڈیڈ لائن دے دی۔ محسن نقوی نے کہا، منصوبے کو وقت سے قبل پایۂ تکمیل تک پہنچانے کے لیے دن رات کام کیا جائے۔ منصوبے کے اطراف سڑکوں پر تجاوزات مسمار کرنے کا حکم۔ پنو عاقل میں رقم کے لین دین پر 2 گروپوں میں جھگڑا، 4 افراد زخمی، تحصیل اسپتال کے ایمرجنسی وارڈ کو میدان جنگ بنا دیا۔
بیچ بچاؤ کرانے کی کوشش میں ڈاکٹر اور 3 وارڈ بوائے بھی زخمی ہو گئے۔ پیرامیڈیکل اسٹاف اور ڈاکٹرز نے اسپتال میں توڑ پھوڑ کے خلاف احتجاج کیا۔ بحیرہ احمر میں حوثی باغیوں کا ڈنمارک کے بحری جہاز پر حملہ، جہاز کو اغوا کرنے کی کوشش، امریکی ہیلی کاپٹر بحری جہاز کو بچانے پہنچ گئے۔ فائرنگ کے تبادلے میں 10 حوثی ہلاک ہو گئے۔ امریکی سینٹ کام کے مطابق حوثیوں نے امریکی ہیلی کاپٹر پر بھی فائرنگ کی۔ حوثی باغیوں کے ترجمان کا کہنا ہے امریکی فوج کو اس حملے کے نتائج بھگتنا ہوں گے۔ آسٹریلیا کے خلاف تیسرے ٹیسٹ میچ کے لیے قومی کرکٹ ٹیم کے سڈنی میں ڈیرے۔ قومی کھلاڑیوں کی پریکٹس، بیٹنگ، بالنگ اور فیلڈنگ پر خصوصی توجہ دی۔ آخری ٹیسٹ 3 جنوری سے شروع ہوگا۔ آسٹریلیا کو سیریز میں 2-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل۔ آسٹریلین اوپنر ڈیوڈ وارنر کا ٹیسٹ کے بعد ون ڈے کرکٹ سے بھی ریٹائرمنٹ کا اعلان۔ کہتے ہیں ضرورت ہوئی تو چیمپئنز ٹرافی 2025 کے لیے دستیاب اور T20 فارمیٹ میں ٹیم کی نمائندگی کرتا رہوں گا۔ ڈیوڈ وارنر سڈنی میں پاکستان کے خلاف اپنا آخری ٹیسٹ میچ کھیلیں گے۔ سابق کرکٹر جنید خان قومی انڈر 19 ٹیم کے بالنگ کوچ مقرر۔ پی سی بی کا کہنا ہے جنید خان کوچ ریحان ریاض کی عدم دستیابی کے باعث انڈر 19 ورلڈ کپ میں ذمہ داریاں نبھائیں گے۔ پویلین کی دنیا بھر میں چرچے۔ بی بی سی کی رپورٹ کے مطابق سال 2023 میں اسپورٹس کے شو کو بھارت میں خوب پذیرائی ملی۔ کرکٹ ورلڈ کپ کے دوران سوشل میڈیا پر بھی دی پویلین کو بھرپور سراہا گیا۔ پاکستان کے سابق کپتان وسیم اکرم، معین خان، شعیب ملک اور مصباح الحق کے جاندار تجزیے اور تبصرے اس پروگرام کی جان سمجھے جاتے ہیں۔ اور اداکار، گلوکار، فلم ساز، ہدایت کار، نغمہ نگار اور موسیقار رنگیلا کا یوم پیدائش۔ رافت کے بیتاج پاشا نے 500 سے زائد فلموں میں اداکاری کے جوہر دکھائے۔ چہروں پر مسکراہٹیں بکھیرنے والے رنگیلا کے کردار آج بھی یادگار۔